السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہیوی ڈپازٹ سے متعلق میں آپ کے سامنے مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہیوی ڈپازٹ پہ مکان لیتا ہے یا دیتا ہے تو یہ سراسر سودی معاملہ ہے، اس لیے کہ اب ڈپازٹ بطور قرض کے دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک حد تک ڈپازٹ لیا جاتا تھا اور اس کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ کرایہ دار اگر مکان میں الیکٹرک بل چھوڑ کر چلا جائے، نہ بھرے یا اگر نقصان پہنچا جائے تو ڈپازٹ کی رقم سے اس کی بھرپائی کی جائے نقصان کی۔ مگر آہستہ آہستہ ڈپازٹ کی رقم کو خرچ کرنے کا رواج عام ہوتا گیا اور دینے والا لینے والا اسی مقصد سے لیتے ہیں کہ اسے خرچ کیا جائے گا، تو گویا اب اس کی شکل قرض کی ہو گئی، رہن کی نہیں رہی، قرض کی ہو گئی۔ اب ہیوی ڈپازٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھاری رقم ایک رقم دے دی اور اس کے بدلے میں مکان استعمال کرنے کے لیے لیا، تو گویا کہ آپ نے قرض دیا اور قرض کے بدلے میں آپ نے مکان لیا، تو یہ سودی معاملہ ہو گیا۔ اس لیے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ اصول ہے، حدیث ہے کہ قرض کے بدلے میں جو بھی منافع آئے تو وہ حرام ہے اور سود ہے۔ اب ڈپازٹ ہیوی ڈپازٹ لے کر کرایہ کم کر دیا جائے تو یہ بھی اسی زمرے میں ہی آئے گا کہ ڈپازٹ کی وجہ سے ہی کرایہ کم کیا گیا ہے۔ البتہ اس کا رواج بہت عام ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ غریب عورت ہوتی ہے کہ کرایہ ادا نہیں کر سکتی اور لے دے کے اس کے بعد 5 سے 7 لاکھ 10 لاکھ ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہ اگر میں نے کرایہ میں خرچ کر دیا تو میرے لیے گھر کا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مکان مالک کو یا دکان مالک کو ایک موٹی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دکان بیچ کے تو اس کو حاصل کرے گا نہیں، تو اسے ہیوی ڈپازٹ سے رقم مل جاتی ہے اور کرایہ دار کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے کچھ مجبوریاں ہیں تو لوگ اس سے دھڑلے سے کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لہٰذا ایک جائز شکل نکالی گئی کہ آدمی اگر اس طرح کرے گا تو جائز ہو جائے گا۔ اور شکل یہ ہے کہ آپ اگر مکان لینے کے لیے جاتے ہیں ہیوی ڈپازٹ پر، تو آپ مکان والے سے یہ کہے یا دکان والے سے یہ کہے کہ میں ڈپازٹ جو دے رہا ہوں میں، یہ آپ کے گھر میں جو رہنے کا حق ہے، حق رہائش، حق سکونت، جسے بدل خلو بھی کہتے ہیں، میں آپ سے جو ہے خرید رہا ہوں میں، یعنی مکان کے مالک تو آپ رہیں گے لیکن گھر میں رہنے کا حق جو ہے وہ میرا رہے گا۔ اب چاہے میں رہوں چاہے کسی اور کو کرایہ پر دوں، میں آپ کا جو ہے کرایہ دار ہوں اس اعتبار سے کہ حق رہائش کو میں نے آپ سے خرید لیا ہے۔ مکان میں آپ ایک کیل بھی ٹھوک سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مکان کا مالک تو آج بھی وہ جو مکان مالک ہے وہی رہے گا، آپ کو صرف رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ جب پورا ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا معاملہ دوسری مجلس میں یہ کیا جائے، چائے پی لی یا تھوڑی سی بات کر لی، پھر دوسری مجلس میں معاملہ کیا جائے کہ 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد جو بھی آپ کی مدت طے ہو، یہی حق رہائش میں آپ کو دوبارہ فروخت کر دوں گا ایسی قیمت میں۔ تو یہ وعدہ ہو گیا، اور بیع میں وعدہ وفا کرنا یہ ضروری ہے۔ اوفوا بالعقود، قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں لکھا ہے فقہا نے کہ بیع میں وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نبھانا، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد جو بھی معاہدہ ہو، یہ گھر دوبارہ مکان مالک کو دے دیا جائے اسی قیمت میں۔ گھر دینے کا مطلب یہ حق رہائش جو آپ نے خریدا تھا، یہ دوبارہ آپ نے اس کو دے دیا اسی رقم میں۔ اب آپ کے وعدہ کرنے کی وجہ سے یہ مکان آپ کسی اور کو فروخت، مکان میں رہنے کا حق کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کرایہ پر کس کو دینا چاہے تو کرایہ پر دے سکتے ہیں۔ اب مجلس بدلنے کی وجہ سے بیع وفا بھی نہیں رہا۔ بیع وفا چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس لیے اس سے بچتے ہوئے ہم نے شکل نکالی کہ مجلس بدل کر دوبارہ وعدے بیع کر لیا جائے کہ جو میں نے آپ سے حق رہائش خریدا ہے میں آپ کو دوبارہ 5 سال کے بعد دے دوں گا۔ اب کاغذات بنانے کی بات آتی ہے تو کاغذات میں آپ جو چاہے جس طرح چاہے بنا سکتے ہیں، ایم او یو ہے یا قرض ہے، جو چاہے بنا سکتے ہیں بیع تلجیہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اور کل جو میں نے مسئلے کی بات کی تھی، بل فروخت کرنے کا مسئلہ، تو میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ کچھ احباب نے اور کچھ خیر اندیش لوگوں، ہمارے کچھ محترم حضرات نے مشورہ دیا کہ اس سے پریشانی آ سکتی ہے آپ کو کسی بھی طرح، اس لیے میں اس مسئلے کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ جو احباب چاہیں بل فروخت کرنا اور خریدنا، اس کی جائز شکل کیا ہو سکتی ہے، تو وہ پرسنل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔